نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلوار تھی یہ بالکل اس کی جو ہے نا اصل کاپی ہے. یہ اصل تلوار نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ اصل نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بنی ہوئی ہے. اس طرح کی تلوار تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر بالکل اصل جیسی کاپی ہے تو کتنی لمبی تلوار ہے، کافی بھاری تلوار دکھ رہی ہے یہ. اور یہاں پر جتنے بھی جو ہتھیار موجود ہیں یہ جو ہے سب صحابہ کے دور کے اندر جو ہتھیار ہوا کرتے تھے نا، ان کی جو ہے کاپیز ہیں، اصل نہیں ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے تلواریں کس طرح سے ہوا کرتی تھیں. آ جائیں یہ اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے. اور بھائی جان یہ دیکھیں، انہوں نے یہاں پر ایک پتلا رکھا ہوا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس طرح سے جو ہے قیدی اس کمرے کے اندر رہا کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عبداللطیف چوہان، مکہ المکرمہ سے. جناب علی جی آپ میرا منظر دیکھ رہے ہیں. آج جو ہے میں نے لباس پہنا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی کا. تو آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کا قلعہ. تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ جو ہے صلاح الدین ایوبی کا جو ہے لباس ہے، یہ ان کا خود اس طرح سے پہنا کرتے تھے. اور یہ دیکھ رہے ہیں جی اس طرح کا ان کا لباس ہوا کرتا تھا. مجھے 5 منٹ ہوئے یہ لباس پہنے ہوئے اور بالکل جو ہے نا پسینہ نکل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ سلطنت مملوکی کے اندر یہ بنائی گئی تھی. اچھا جی، یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بنی تھی 650 ہجری کے اندر. سلطنت مملوکیہ کے اندر یہ بنی تھی. ناصر محمود قلاوون جو بادشاہ تھے یہاں کے، اس نے یہ مسجد بنوائی تھی. یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ 650 ہجری کے اندر اگر حساب لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ میرے خیال میں 750 سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو. یہ دیکھیں جی، یعنی کہ آج سے 750 سال پہلے مسجدیں کس طرح سے ہوا کرتی تھیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر، کیا زبردست قسم کی تعمیر ہے. اس کے اندر جو پلرز وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں نا، یہ یہاں کے بہت پرانے جو فرعون کے زمانے کے جو محلات وغیرہ ہوا کرتے تھے، یا بڑے بڑے جو ہے گرجا گھر ہوا کرتے تھے پرانے جو ٹوٹے ہوئے تھے، وہاں سے پتھر لے کر آئے اور یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک پلر کا جو وزن ہے 30 ٹن ہے. یہ گرینائٹ پتھر ہے، ماربل ہے. یہ وہی پتھر ہے جو احرام جو بنے ہوئے ہیں مصر کے، اس کے اندر استعمال ہوا پڑا ہے. یہ وہی پتھر ہے. یہ پتھر لے کر آئے ہیں اسوان شہر سے، جہاں سے فرعون کے زمانے کے اندر جو ہے پتھر لائے جاتے تھے فرعونی محلات بنانے کے لیے. یہ وہیں سے پتھر لے کر آئے ہیں. 30 ٹن جو ایک پلر کا وزن ہے. تو ہر دور کے اندر جو اس مسجد کی جو ہے ترمیم ہوتی رہی ہے. یہ جو اس کی جو ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہ بنوائی تھی ملک فاروق نے تقریباً 100 سال پہلے. اس مسجد کی جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں نا، یہ مختلف ہے دوسری مسجدوں سے. جو مملوکی دور کے اندر جو مسجدیں بنی تھیں وہ اس طرح سے مسجدیں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے. بیچ میں جو اس طرح سے خالی جو ہے جگہ چھوڑی جاتی تھی، ایک صحن چھوڑا جاتا تھا. آج ہمارے ساتھ گائیڈ ہیں حمادہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے گائیڈ ہیں جو گائیڈ کر رہی، تو میں نے سوچا کہ یار ان کو جو ہے نا ہائر کر لیتے ہیں. اپنے ساتھ بڑی ایج کی ہیں تو میں نے سوچا جو ہے ان کا فائدہ ہو جائے گا، کچھ یہ بھی کما لیں گی. قلعے کا یہ جو حصہ ہے نا، سلطنت مملوکی کے دور میں جو ہے نا اس کی توسیع ہوئی تھی، اور یہ سلطنت مملوکی کے دور کے اندر یہ بنایا گیا تھا. یہ صلاح الدین قلعے کے اندر ہی جو ہے نا انہوں نے توسیع کی تھی. تو یہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، اور مسجد کے ساتھ یہاں پر ان کا جیل خانہ بنا ہوا ہے. آج میں آپ کو اندر سے جیل خانہ دکھاتا ہوں کہ سلطنت مملوکی کے دور کے اندر جو ہے جیل کس طرح سے ہوا کرتی تھی. اچھا جی، یہ مین دروازہ ہے گیٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے. آج ہم یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن چند سو سال پہلے جو ہے یہاں پر قیدی رہا کرتے تھے. بڑے لوگوں نے یہاں پر قیدی کاٹی ہوں گی. آج یہ اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے. اور بھائی جان یہ دیکھیں، انہوں نے یہاں پر ایک پتلا رکھا ہوا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس طرح سے جو ہے قیدی اس کمرے کے اندر رہا کرتا تھا. یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، پتھر کے ساتھ جو ہے لوہے کی زنجیر بندھی ہوئی ہے. اگر قیدی کو سخت سزا ہے تو اس کو اسی طرح سے جو ہے زنجیروں کے اندر باندھ کے رکھا جاتا تھا. تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کوئی انسان جو ہے نا بندھا ہوا ہے، حالانکہ یہ پتلا موجود ہے یہاں پر. اس دور کا جو لباس ہوا کرتا تھا بالکل وہی لباس اس کو پہنایا ہوا ہے انہوں نے. اور پیچھے دیکھیں بالٹیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں جو قیدی کے استعمال میں ہوتی تھی. محمد علی پاشا جو یہاں پر حکمران بنا تو اس نے یہ جیل ختم کر کے جو ہے نا اس کو میوزیم بنا دیا. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا کس طرح سے لوہے کا یہ مضبوط بنا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے نا یہ کڑا ہے کس طرح سے بن کیا کرتے تھے. یہ دیکھیں، او بھائی صاحب کیا بات ہے جی. اور یہ دروازہ دیکھیں، یہاں سے کھانا وغیرہ جو ہے نا دیا کرتے تھے قیدی کو. یقین کریں یہ جیل جو ہے نا تاریخ بتا رہی ہے کہ کتنے لوگ یہاں پر رہ کر گئے ہیں. یہاں سے آپ کو تقریباً قاہرہ شہر کا جو ہے نا مکمل ویو دکھائی دے گا یہاں پر. یہ دیکھیں جناب، یہ دیکھیں کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. یہ مسجد بنائی گئی تھی سلطنت مملوکیہ کے اندر، اور اس مسجد کو تقریباً 100-150 سال ہو گیا، ٹھیک ہے جی. یہ سلطان ملک فاروق جو تھا، جو آخری بادشاہ تھا مصر کا، اس نے یہ بنوائی تھی. اور اس کی فیملی کی جو ہے نا قبریں اس مسجد کے اندر ہیں. اور اس کے اندر بھی جو ہے نا سلطان احمد کی فیملی کی قبریں ہیں. 3 بج رہے ہیں، دھوپ بھی ہے لیکن گرمی نہیں ہے.
ایسے نہیں کہ جس طرح سے اسوان شہر کے اندر میں تھا اور لکسور شہر کے اندر تھا، وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی، وہاں پر دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا۔ زیر زمین یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے جناب عالی، یہ ہے کسوہ کعبہ، ٹھیک ہے جی، کسوہ کعبہ، کعبۃ اللہ کا جو کسوہ ہے اس کی یہ فیکٹری ہے۔ یعنی سعودی حکومت آنے سے پہلے جو ہے کسوہ کعبہ جو مصر کے اندر بنایا جاتا تھا وہ یہاں پر بنایا جاتا تھا، اس قلعے کے اندر۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں جی پہلی فیکٹری ہے کسوہ کعبہ کی۔ اس فیکٹری کے اندر سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر جو ہے کسوہ کعبہ بننا شروع ہوا، غلاف کعبہ بننا شروع ہوا، اور اس وقت تک بنتا رہا جب تک سعودی حکومت نہیں آئی۔ سعودی حکومت آنے کے بعد جو ہے سعودی حکومت کے شروعاتی دور کے اندر بھی جو ہے یہیں سے یعنی کہ مصر سے ہی جو ہے کسوہ کعبہ بن کر جایا کرتا تھا۔ 70 کی دہائی کے اندر جو ہے کسوہ کعبہ کی فیکٹری لگی تھی مکہ کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر کسوہ کعبہ بننا بند ہو گیا۔ اچھا جی، یہ جو توپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ توپ جو ہے جنگ کے لیے نہیں ہے، یہ توپ جو ہے نا آج کل بھی چلتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سورج غروب ہونے کی جو اطلاع دی جاتی ہے وہ اس کے ذریعے دی جاتی ہے، یعنی کہ یہاں سے دھماکے کروائے جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر بھی یہ جو ہے رسم پہلے ہوتی تھی، میرے خیال میں پچھلے چند سالوں سے نہیں ہو رہی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جبل خندمہ کے اوپر جو ہے دھماکے کروائے جاتے تھے، یہ دھماکے ہم نے بھی سنے، مسجد الحرام کے قریب ہوتے تھے۔ مغرب کی جیسے اذان ہوتی تھی، اذان ہوتے ہی جو ہے نا دھماکے شروع ہو جاتے تھے۔ تو آج کل مصر کے اندر بھی یہی نظام ہے، بلکہ جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں ان کے اندر یہی نظام ہے کہ اس طرح کے جو ہے توپیں ہوتی ہیں جو سورج غروب ہونے کے ٹائم کی جو ہے اطلاع دیتی ہیں۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے تب بھی اس سے دھماکے کروائے جاتے ہیں، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب بھی اس سے جو ہے دھماکے کروائے جاتے ہیں۔ توپ کے ذریعے دھماکہ کر کے جو ہے اعلان کرنے کا جو ہے نا یہ رواج تقریباً 200-300 سال ہو چکے ہیں۔ اس رواج کو یہ چلتا آ رہا ہے مسلم کنٹریز کے اندر۔ یہ قلعہ جو ہے اپنی تاریخ بیان کر رہا ہے، کئی سو سال گزر چکے ہیں اس قلعے کو، یہ ابھی تک شامخۃً ورافعۃً ابھی تک موجود ہے ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں، یہاں پر جو ہے ایک میوزیم ہے، میوزیم کو وزٹ کرتے ہیں، آ جائیں جی۔ محمد علی پاشا جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے، یہاں کے بادشاہ تھے، سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے کمزور ہو رہی ہے تو پھر اس نے جو ہے نا اپنی علیحدگی اختیار کر کے اور مصر کے اندر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہ جو ہے صلاح الدین ایوبی کا پتلا ہے، ٹھیک ہے جی، 1193 عیسوی کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں۔ یہ سیف الدین قطز 1260، ٹھیک ہے جی، اس نے حکومت کی ہے مصر کے اندر۔ اور اس کے بعد جو کون آتا ہے ظاہر رکن الدین بیبرس، یہ بیبرس آتا ہے، اس نے 1277 تک اس نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے جی، 10 سال حکومت کی تھی مصر کے اندر۔ اس کے بعد آتا ہے محمد علی پاشا، اس بندے نے جو ہے علیحدگی کر دی تھی سلطنت عثمانیہ سے 1830 کے اندر جو ہے اس نے حکومت قائم کی تھی مصر کے اندر۔ قلعہ جو ہے سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے بنوایا تھا 572 ہجری کے اندر، اور 7 سالوں کے اندر جو ہے قلعہ مکمل ہوا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ قلعہ بنانے کا حکم دیا تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے جو ہے صلاح الدین ایوبی جو ہے فوت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلوار تھی یہ بالکل اس کی جو ہے نا اصل کاپی ہے، یہ اصل تلوار نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ اصل نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بنی ہوئی ہے، اس طرح کی تلوار تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر بالکل اصل جیسی کاپی ہے تو کتنی لمبی تلوار ہے، اور دیکھیں بھاری تلوار دکھ رہی ہے یہ۔ اور یہاں پر جتنے بھی جو ہتھیار موجود ہیں یہ جو ہے سب صحابہ کے دور کے اندر جو ہتھیار ہوا کرتے تھے نا ان کی جو ہے کاپیز ہیں، اصل نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بندہ کمنٹ میں یہ نہ کہے کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اصل ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے تلواریں کس طرح سے ہوا کرتی تھیں۔ تلوار جو ہے چاند کی طرح یہ معروف ہے، یہ اسلامی تلوار ہے۔ تو صحابہ کے دور کے اندر جو ہے جو تلواریں ہوا کرتی تھیں اس طرح کی ہوا کرتی تھیں۔ یہ جتنی بھی تلواریں ہیں یہ سب جو ہے کاپی ہیں، اصلی نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس طرح کی جو ہے تیر ہوا کرتے تھے، اور اس طرح کی جو کمانیں ہوا کرتی تھیں، اور اس طرح کی ڈھالیں ہوا کرتی تھیں اسلام کے شروع دنوں کے اندر، اور اس طرح کے کھنجر ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو کھنجر ہوا کرتے تھے وہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ اس تصویر کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ موسیٰ بن نصیر جس نے اندلس کو فتح کیا تھا طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر،